بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین اشجع المتین حبیب الہ العالمین المخاطب بطاہا و یاسین ابو القاسم محمد وآلہم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن کتابہ وقولہ الحق فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. صلوات محمد. بزم ہستی میں شمع ولایت روشن کرنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، وعزروہ، اور عزت بھی کی ان کی جن پر ایمان لائے، ونصروہ، ایمان بھی لائے عزت بھی کی اور نصرت بھی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پیروی بھی کی اس نور کی جو ساتھ آیا ہے. اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامران ہوں گے. عزیزان محترم، یہ نویں تقریر حاضر خدمت ہے گوش سماعت کے لیے، جس میں ہم نے کوشش کی کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ احساس کا سفر جاری رہے. اب یہ قبولیت کی منزل پر اگر ہم فکر کریں تو یہ یقین ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو
پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ قبول ضرور کرتے ہیں. کریں گے قبول اس لیے کہ یہ کوئی دعا نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ قبول ہوئی یا نہیں. ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ دعا بھی کرو تو ایسی جو حدود کے اندر ہو، جو اپنے ظرف کے مطابق ہو. وہ تو قادر مطلق ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، دے گا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کر دعا کروں مالک مجھے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے، تو ظاہر ہے اب آپ میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں وہ جو چاہے دے سکتا ہے، یہ کیوں نہیں دیتا؟ تو جس کو دینا ہے اس کو دیتا ہے. جو چیز جس کو دینے کے قابل ہے اسی کو دیتا ہے. اگر میں ساری دنیا مانگتا رہوں تو وہ بھی آخر دیتا ہے تو ضرب دیکھ کر دیتا ہے کہ تم اس قابل ہو یا نہیں. اب جب کوئی چیز دینے کے لیے ضرب کو دیکھتا ہے تو اپنی مرضی دینے کے لیے کیا نہیں دیکھے گا؟ تو اب جس کو مرضی ملی وہ جانے، اس کا پروردگار جانے اس کی منزل کیا ہو. کیا کوئی سمجھ سکا ہے؟ یہاں لفظ ایمان سب سے پہلے استعمال ہوا کہ جو ایمان لائے صاحبان ایمان، تو ایمان کو اولیت حاصل ہوئی کہ ایمان درست ہے تو بتدریج ترقی کرنے والا ترقی کرتا جاتا ہے. اس میں بھی مدارج ہیں، آپ واقف ہیں، کوئی نئی گفتگو نہیں ہے. ایمان کے بھی مدارج ہیں. میں ان مدارج کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ 10ویں تک کون پہنچے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی مدارج ہیں. خود ہماری بات نہیں ہے، ساری ملت اسلامیہ سے آپ پوچھئے مدارج ہیں. اگر نہ ہوتے مدارج تو یہ کیوں کہتے کہ پہلے کون ایمان لائے بعد میں کون لائے؟ اگر مدارج نہ ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ عشر مبشرہ کون ہے؟ یعنی وہ 10 افراد جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یعنی پوری ملت قیامت تک صرف 10 افراد، باقی خیریت ہے نا. 10 کو بشارت ملی تو خود آپ نے اپنے تصور کو واضح کر دیا کہ مدارج ہیں. اس بات کو اگر ہم سچ مان بھی لیں بالفرض محال تو یہ تو پتا چل گیا کہ 10 اور ہیں، دوسرے اور ہیں. تو مدارج کے آپ بھی قائل ہو گئے. اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا، کون کس طرح ایمان لایا، اخلاص کے ساتھ لایا یا لانا تھا لا لیا، اختیار کے ساتھ آیا، مجبور ہو کے آیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو جبر تو نہیں کیا لیکن تصور جبر میں تو نہیں آ گیا. دیکھیے نازک منزل ہے، جبر نہیں کیا، احساس یہ ہے کہ کہیں ہوگا، اس تصور میں آ گئے. کون قبل ہجرت ایمان لایا، کون بعد ہجرت ایمان لایا، کون بدر سے پہلے ایمان لایا، کون بدر کے بعد ایمان لایا، کون احد سے پہلے ایمان لایا، کون احد کے بعد ایمان لایا، کون خندق سے پہلے ایمان لایا، کون خندق کے بعد ایمان لایا، اور کون حدیبیہ سے پہلے ایمان لایا، کون بعد حدیبیہ ایمان لایا، کون خیبر سے پہلے ایمان لایا، کون بعد خیبر ایمان لایا، فتح مکہ کے پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا. اس میں بھی مدارج ہیں. فتح مکہ سے پہلے کون، فتح مکہ کے بعد کون. تو اس کو بدل کر لفظ یہ عرض کروں، بدل کے کہ قبل بعثت کون آیا، بعد بعثت کون آیا، قبل بعثت کون ساتھ رہا، بعد بعثت کون ساتھ رہا. رکیے قبل بعثت کا ذکر ہو
تو تصور میں کعبے کو لائیے، بس بیٹھے رہیے دیکھتے ہوئے، کون پابندی سے آ رہے ہیں کون نہیں آ رہے ہیں۔ قبل بعثت اس وقت تو سارے کے سارے بت بیٹھے ہوئے تھے، تو کون پابندی سے آ رہے تھے کون نہیں آ رہے تھے؟ سب آ رہے تھے، کوئی استثنا نہیں تھا سوائے ابو طالب کے۔ کسی دشمن ابو طالب نے بھی یہ نہیں لکھا کہ قبل بعثت صحیح ابو طالب کبھی آئے اور بتوں کے آگے جھکے پوجا کی، کبھی نہیں کہا۔ دشمن نہ کہہ سکا، دشمن نہ کہہ سکا کہ آئے، تو سب آئے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھو کہ ہجرت کے پہلے کون ساتھ تھا، ہجرت کے بعد کون ساتھ تھا، بعثت سے پہلے کون ساتھ تھا، بعثت کے بعد کون ساتھ تھا۔ اب بتاؤ خلقت سے پہلے کون ساتھ تھا، خلقت کے بعد کون ساتھ تھا؟ محمد سلام۔ قبل خلقت کون رہا، بعد خلقت کون رہا؟ ارے بعد خلقت تو سارے انبیاء، بعد خلقت سارے انبیاء، اور قبل خلقت انوار ائمہ۔ اب نبی اکرم فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں میں نے اٹھائیں کسی اور نبی نے نہیں اٹھائیں۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی، مگر اب سمجھ میں آیا یہ کم مصیبت ہے کہ کیسوں کے ساتھ تھے کیسوں میں آگے۔ اب دیکھیے آپ نے مجھے طلب فرمایا، حکم دیا، میں حاضر ہوا، بڑے آرام سے اطمینان سے سب کچھ رہ رہا ہوں۔ چند روز یہاں رکھ کے ایسے مقام پر پہنچا دیا، نہ سایہ ہے نہ کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے ہے کچھ ہے، تو میں نہیں سوچوں گا کہ کہاں تھا کہاں آ گیا۔ تو یہ مصیبتیں نبی کے لیے کہاں تھے کہاں آ گئے، کس کے ساتھ تھے کس کے ساتھ آئے، کیسی صحبت تھی کیسی صحبت ہوئی۔ یہ ہے نبی کے لیے مشکلیں، اور جو آئے ان کے لیے آسانیاں یہ تھیں کہ کیسے تھے کیسے ہو گئے۔ اس لیے ایک حیدرآباد میں اصطلاح عام ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ تو یہاں بھی وہی حال ہے کہ ان کو تو آسانیاں ہو گئیں، نبی کے لیے مشکل کہ وہاں کیا تھا اور یہاں کون۔ تو قبل خلقت وجود ہے تو ہر وجود کے ساتھ وجود نبی ہے، ہر وجود کے ساتھ وجود نبی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے۔ للہ ذرا سوچئے اس موقع پر، جب کہا نبی، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جتنے اردو داں ہیں ان سے سوال ہے خلیفہ کے کیا معنی ہیں؟ خلیفہ کے معنی کیا ہیں؟ جانشین نبی کا وہ ہوتا ہے خلیفہ عام حیثیت میں۔ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، تو پھر کس کے خلیفہ بنے آدم؟ اگر عام حیثیت سے کوئی نبی نہیں ہے تو کس کے خلیفہ بنے؟ ماننا پڑے گا کہ نبی کی وہ حدیث صحیح ہے، وہ صحیح ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے۔ تو ایک نشانی رکھ دی کہ دیکھو محمد کا خلیفہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی طرف ملائکہ جھکتے ہیں۔ اب جاؤ ڈھونڈو کہاں ملائکہ جھکتے ہیں، جہاں ملک جھک جائے محمد کا خلیفہ، اور جو خود جھک جائے محمد والے محمد تو فرمایا حضور اکرم نے سرکار دو عالم نے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، اور صاحب بصائر الدرجات لکھتے ہیں، فرمایا مولا کائنات نے میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، یعنی جہاں بھی تھے دونوں تھے، ساتھ تھے، نہ جب جدا ہوئے نہ کبھی جدا ہوئے، دونوں ساتھ تھے۔
ایک ہے ساتھ رہنے والے کون؟ ایک ہے سرکار دو عالم اور ایک ہے مولا کائنات۔ ایک کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ایک کے لیے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یعنی ایک جمال، ایک جلال، ایک صاحب قرآن، ایک صاحب ذوالفقار، ایک وہ کہ جس کے اشارے پر چاند کا سینہ شق ہو جائے، اور ایک وہ کہ جس کے اشارے پہ آفتاب پلٹ جائے۔ تو دونوں ساتھ ہیں، ایک محمد اور ایک علی۔ میں ایک راہ پر چلنا چاہتا ہوں، توجہات کا طالب رہوں گا۔ ایک محمد اور ایک علی، اس اسم کو لفظ بنائیے، اس نام کو لفظ بنائیے۔ لفظ اگر بنا دیں تو اس لفظ کا مادہ ہے بہت غور سے۔ اس لفظ محمد کا مادہ ہے حمد۔ حمد سے محمد بنا، تو مادے نے تقسیم کیا، دو رخ آ گئے۔ ایک ہم سے محمد بنا اور ایک ہم سے محمود بنا۔ محمد نبی کا نام، محمود اللہ کا نام۔ ہم سے یہ بھی بنے وہ بھی بنے۔ اب لغت اٹھائیے، دیکھیے محمود کے کیا معنی ہیں، محمد کے کیا معنی ہیں۔ محمود کے معنی یہ کہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کے معنی یہ کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اے مالک کیا بات، ساری ہم تیرے لیے ہے، سوائے اللہ کے ہم کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شاعر کلام پیش کر رہا، میں تعریف کر رہا ہوں، تو ہم نہیں کہتے مدح، مدح اور ہے، حمد اور ہے۔ ہم سب فقط اس کی ذات کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کرتا ہوں میں اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو کیا کہنا کہ جو لفظ، جو حرف اپنے لیے مخصوص ہے، اس کو ان کے نام کا جز بنا دیا، ان کے نام کا جز بنا دیا۔ محمود کے معنی وہ کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد کے معنی یہ کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ مالک یہ کیا بات، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کہ تمہیں نہیں معلوم؟ اس لیے ہم نے جز بنا دیا نام کا، کہ اس وقت اس نے تعریف کی ہماری جس وقت کوئی اور تعریف کرنے والا نہیں تھا، کوئی نہ تھا، انہوں نے تعریف کی، اس لیے ہم نے قابل حمد و ثنا بنا دیا۔ تو آپ فضیلت کے آفتاب کو دیکھیے کہ ساری دنیا جس کو محمود کہتی ہے، اللہ کہتی ہے، وہ ہے محمود۔ ساری دنیا جس کی تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے، اور خود محمود جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اور اکیلے نہیں ہیں، جہاں محمد وہاں علی۔ علی کے معنی اعلیٰ، اعلیٰ اللہ کا، اللہ خود اعلیٰ ہے، اعلیٰ، اللہ خود اعلیٰ۔ تو علی کے معنی، لفظ کے معنی اعلیٰ، اس کا نام وہی، بلندیوں سے بلند، جس سے بلند کوئی اور نہ ہو، اعلیٰ، عرفہ، خیالوں سے بلند، تصورات سے بلند، فکر سے بلند، شعور سے بلند، ادراک سے بلند، دائر عقل سے بلند، جہاں تک کوئی پرواز نہ کر سکے، وہاں سے ابتدا ہے علی کی، وہاں سے ابتدا ہے میرا مولا علی کی۔ جہاں لے جا رہا ہوں پہنچیے۔ دو نام ہیں، محمد و علی۔ شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو، شاید کہہ رہا ہوں، یہ دو نام ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کے اجزاء قرار دیا، اور یہ اجزاء کیسے قرار پا رہے ہیں اس کو بھی سن لیجئے، تاکہ بعد میں مقصد کو آسانی سے واضح کر سکوں۔ دیکھیے اللہ تو تھا، کہلوایا نہ تھا، اللہ تھا، کہلوایا نہ تھا۔ کیوں؟ ارے جنگل میں کوئی ولادت کے ساتھ بچے کو چھوڑ دیجئے، اگر وہ بچ جائے، پروان چڑھے، تو وہاں اس کا نام کیا ہوگا؟ کوئی نام نہیں ہوگا۔ وہاں نام وہاں ہوگا جہاں پکارنے کی ضرورت ہو، جہاں پکارا جاتے وہاں نام۔ اللہ تھا، کہلوایا نہ تھا،
اس لیے کہ کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ تھا، وہ معبود تو تھا، کہلوایا نہ تھا، اس لیے کہ کوئی بندہ نہ تھا جو معبود کو معبود کہتا، وہ مسجود تو تھا، کہلوایا نہ تھا، اس لیے کہ کسی ساجد نے سجدہ نہ کیا تھا، وہ مالک تو تھا، کہلوایا نہ تھا، اس لیے کہ کسی مملوک نے مالک کہہ کے پکارا نہ تھا۔ اب یہ ایک ایک عمل نور محمد علی کرتا گیا، اسماء الہیہ بنتے گئے۔ پہچانیے مراتب کو، ایک ایک عمل کرتا گیا، اسماء الہیہ بنتے گئے۔ تو عمل محمد و علی کا دوسرا نام اسماء الہیہ۔ اللہ نے جز بنا دیا، اجزا بنایا، ایک محمد ایک علی۔ اب یہ تو ایسے نام ہیں، ایسی ہستیاں ہیں، ان کے ناموں کو استعمال کہاں کیا ہے؟ 1,01,24,000 انبیاء، جو نام مجھے یاد ہیں اس حد تک بات کروں گا کہ دو نام محمد و علی، کوئی نہ کوئی حروف ان کا ایسا ملے گا ان کے نام میں جو ہر نبی کے نام میں شریک ہے۔ جو میں نے کہا تھا شاید نہیں سنا ہوگا، کوئی نام لے لیجئے، کوئی نہ کوئی نام میں ایک حرف تو ہوگا شریک۔ جیسے آدم، محمد سے میم کو لیا، آدم بنا دیا۔ نو، محمد سے ہے کو لیا، نو بنا دیا۔ ابراہیم، محمد سے میم کو لیا، ابراہیم بنا دیا۔ موسیٰ، محمد سے میم کو لیا، موسیٰ بنا دیا۔ عیسیٰ، علی سے عین کو لے لیا، عیسیٰ بنا دیا۔ علی سے عین کو لیا، عیسیٰ بنا دیا۔ سلیمان، سلیمان، علی سے یہ کو لیا، سلیمان بنا دیا۔ یوسف، علی سے یہ کو لیا، یوسف بنا دیا۔ یعقوب، علی سے یہ کو لیا، یعقوب بنا دیا۔ یونس، علی سے یہ کو لیا، یونس بنا دیا۔ یحییٰ، علی سے یہ کو لیا، یحییٰ بنا دیا۔ زکریا، علی سے یہ کو لیا، زکریا بنا دیا۔ تو پھر اسماعیل، علی سے عین کو لیا، اسماعیل بنا دیا۔ تو جتنے نام آئیں گے جو یاد ہے مجھ کو، ہر نام میں کوئی حروف شریک ہے، یعنی جب تک ان دو ناموں سے کوئی حروف نہ مل جائے کوئی نبی نبی نہ بن سکے۔ یہ ہے منزل، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیے، اس لیے کہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق ہو تو کوئی ایک نام تو چھوٹے، اگر میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ سوچئے، جو نام میرے ذہن میں آئے اس کو میں نے بیان کیا۔ چھوٹ سکتے ہیں نام، چھوٹ بھی سکتے ہیں یا تو آپ اب بتائیے، کہیں نہ کہیں جز ہوگا۔ تو یہ منزلت ہے ان کی کہ انبیاء کی نبوتیں بٹتی ہیں، تقسیم ہوتی ہے، جو بڑھ جائیں تقسیم ہو جائیں، ان ذوات مقدسہ کو محمد علی کہتے ہیں۔ آدم کو علم دیا، نوح کو عزم دیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو شجاعت دی، عیسیٰ کو عبادت عطا کی۔ تو یہ دینے والے، عطا کرنے والے انبیاء کو دیتے ہیں، اگر ہم پکاریں تو کیا نہیں دیں گے؟ اس لیے کوئی نہ کہے کہ یا علی نہ کہو، یا محمد نہ کہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ یا علی کہنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تم کیا جانو؟ اگر نہ ملتا تو ہم پکارتے کیوں؟ ایک وقت پکاریں گے، دو وقت پکاریں گے، اگر نہ ملے تو کیوں پکاریں گے؟ کیا ضد ہے ہم کو؟ ارے ضد کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، جو ضد کر رہا تھا، جان رہا تھا، مان نہیں رہا تھا۔ ہم ضد نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں یہ دینے والے اور ہم لے رہے ہیں۔ تو دو نام آ رہے ہیں، میں نے تجزیہ کیا، محمد علی ایک منزل ہے جہاں کچھ اور کوئی نہ سمجھے کہ دیکھیے ہر نام کا ایک قواعد کی گفتگو کر رہا ہوں، ہر نام کا کوئی نہ کوئی ایک نام تابع محمل ہوتا ہے۔ تابع محمل کسے کیسے کہتے ہیں؟ آغا، اس کا محمل کیا ہے؟ واغا۔ نصیر، وسیر، بصیر، وسیر، قادر، وادر، زید، وید، بکر، وکر۔ اب ایسے ہی کچھ بھی کہہ لیجئے،
ہے نا؟ مگر میرے مولا کی یہ بھی عظمت ہے، قواعد بدل گئی. علی کے نام کے ساتھ تابع محمد نہیں ہے، علی کہیں گے تو ولی. یہاں تابع محمد نام کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. آپ کہیں گے رسول کا نام، ارے رسول کو کہو شاہد، شاہد کا تابع محمل شاہد واحد. کہیں نہیں ملے گا. کہاں آ رہے ہو مقابلے کے لیے؟ کدھر آ رہے ہو؟ اگر گھر میں آئینہ ہو تو آئینہ دیکھ کر چلے آنا. آئینہ شرما جائے نہیں، ٹوٹ جائے، آئینہ ٹوٹ جائے. آپ کدھر آ رہے ہیں؟ وہ نور آپ خاک، منہ میں خاک. ایک صلوات ہے محمد والے مطلب. اور اسی راستے پر یاد کروں گا، نبی کی تھی ایک ذمہ داری، علی کی تھی دو ذمہ داریاں. نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اور علی کی دو ذمہ داریاں تھیں، یہ بتائیں کہ وہ اللہ ہے، یہ نبی ہیں، اور دوسرے یہ بتائیں کہ میں خدا نہیں ہوں. اس کو پہچانے کوئی. کہاں جا رہی ہے بات؟ کس سطح پر جا رہی ہے؟ کس منزلت پر جا رہی ہے؟ کون پہچان سکے، کون پہنچ سکے؟ ارے انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا تو کل کے وہ بدوی عرب کیا پہنچ سکتے ہیں جو سلونی کے جواب میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں. اگر کوئی مجھ جیسا ہوتا میں بھی کہہ دیتا 4 لاکھ بال ہیں، تصدیق کون کرتا؟ مگر ہم اور ہیں، ہمارا مولا اور ہے. کہ بتاؤ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہ بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں. کہ جاہل، اگر میں بتا دوں تو تو تصدیق کیسے کرے گا؟ کتنا ایماندارانہ جواب ہے. ارے میری زبان سے نکل گیا تھا ایماندارانہ. کل ایمان کی بات نہیں کرے گا تو کہے کی بات کرے گا. ایک صلوات ہے محمد والے محمد پر. کون وہاں تک پہنچ سکے؟ کون پہچان سکے؟ اس لیے حضور اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، تم کو پہچانا تو میں نے یا میرے پروردگار، اور مجھ کو پہچانا تو میرے پروردگار نے یا تم نے. کسی نے نہیں پہچانا، منزلت تک نہیں پہنچ سکے. میں تنقید یا طنز کسی پر نہیں کر رہا ہوں. جو تھوڑا سا بھی پہچان گئے ان کا ذکر ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے متعصب ہیں کہ ذکر نہیں کرتے. جہاں قابل احترام باتیں ضرور احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اصحاب نے بھی پہچانا، ازواج نے بھی پہچانا، عکس لیا ایک حد تک. جو قابل احترام بیویاں ہیں انہوں نے پہچانا ایک حد تک. دیکھیے، یہ مت دیکھیے کس کی بیٹی ہے، یہ دیکھیے کس کی بیوی ہے اور کون. ام حبیبہ یہ نام سنا ہوگا، زوج رسول، بیوی ہے رسول کی. بیٹی کس کی؟ ابو سفیان کی بیٹی. کیسے کی بیٹی؟ کیسی؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. معاہدے صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ ابو سفیان ایک ایک سے کہتا پھر رہا تھا کہ کچھ کرو، معاہدے کو باقی رکھو، ٹوٹنے نہ پائے. مگر سب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر جگہ ناکام ہو کر اس راستے سے آیا جس راستے سے حضرت شیطان تشریف لاتے ہیں. آیا بیٹی کے گھر جو زوج رسول ہے. آئے، جیسی آئے سلام کیا. یہ سمجھا بیٹی نے کہ شاید کلمہ پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے آئے، لیکن وہی جو پہلے تھی چال وہی. آئے، بستر ہے بیٹھنے کے لیے، بیٹھ رہے تھے. کہا ٹھہریے، ہٹا دیا. کہا بیٹھی نیچے. کیا بیٹی میں نیچے بیٹھوں؟ اگر میں یہاں بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ کہا نہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے، میں تمہارا باپ ہوں. کیا ہوا؟ یہ بستر رسول ہے، بستر رسول ہے. زوجہ ہو تو ایسی
کہ مقام رسول پر اپنے باپ کو بھی بیٹھنے نہ دے. زوجہ ہو تو ایسی اپنے باپ کو بھی مقام رسول پر بیٹھنے نہ دے. سمجھ گئے کہاں تک؟ جہاں تک بات جائے. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایسا مجمع ملا ہے، مالک کا کرم، مولا کی مہربانی سے مجھ سے پہلے پہنچتے ہیں، اور بھائی تو بہت زیادہ تیز ہو گئے. تو جہاں تک بات جائے رسول کا خیال کیا، کچھ تو پہچانا نا. اس لیے کہا تم نہیں بیٹھ سکتے، یعنی اتنا پہچانا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. اگر سبھی پہچان لیتے، یہ آج تک یہ قصے نہیں ہوتے، آج تک قصے نہیں ہوتے. یہ ہمارا باپ ہے لہذا خیر چھوڑیے. تو پہچانا اس حد تک کہ کوئی یہاں نہیں بیٹھ سکتا. پہچاننے والے کچھ اصحاب بھی تھے، عکس لے لیا. سلمان ابوذر کا نام کیا نہیں سنا؟ پہچاننے والے ہیں. ایسے پہچانا کہ نبی نے جن کی مدد کی، اللہ جن کی مدد کرتا ہے وہ رسول ان کی مدد کر رہا ہے. عام تواریخ نے لکھا، ہماری روایتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام تواریخ نے لکھا کہ جناب ابو ذر بکریاں چرایا کرتے تھے. کہتے ہیں یہاں بھی دمبیاں، یہ چرایا کرتے تھے، ان کا پیشہ تھا. روز بھیڑیا آتا، کسی بکری کو اٹھا کر لے جاتا. ایک روز بھیڑیے کو دیکھا آتے ہوئے، لاٹھی لے کر، عصا لے کر اس کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے ارے ذلیل، ان لوگوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے تو ان کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے. تو گویا ہو گیا وہ بھیڑیا، گویا ہو کر کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ ذلیل تو مکے والے ہیں جن کے پاس رسول آیا ہے اس کو اذیت پہنچا رہے. ہاں رسول آیا، فوراً سب کچھ چھوڑ دیا، دمبیوں کو چھوڑ دیا، سیدھے چلے مکہ. اب ایک ایک سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کوئی نبی آیا؟ سب خاموش. آپ بتائیے کوئی نبی آیا؟ کیا ہو گیا آپ بتائیے. خاموش. آخر لبوں پر مہر سکوت کیوں ہے؟ زبانوں پر فالج کا اثر کیوں ہے؟ سب خاموش، کوئی کچھ نہیں کہتا. کہا نہیں یہ یوں نہیں بتائیں گے. ایک جگہ بیٹھ گئے ایک مقام پر، دیکھا دور سے ایک شخصیت آ رہی. ہاں ان سے پوچھنا چاہیے. کون تھے وہ؟ جناب ابو طالب. سنیے لطف آئے گا. ہماری جان قربان جناب ابو طالب پر. اور سے دیکھا، قریب آیا، کہا بتاؤ جو سوال سب سے کیا تھا ان سے بھی کیا، کیا تمہارے پاس کوئی نبی آیا ہے؟ کہ تجھے کیا کام ہے؟ یہ وہ دور تھا کہ سختی کے ساتھ سرکار کی حفاظت کی جا رہی تھی، کب کوئی قتل نہ کر دے. کہ تجھے کیا کام ہے؟ آئے یا نہیں جواب نہیں دیتے. کہ تجھے کیا کام ہے؟ کہ میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. کیسے معلوم؟ کہ حکم الہی ہے. حکم الہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا چلو. اس کے باوجود لے گئے، ایک مکان پر پہنچے، جاؤ، چھوڑ کر چلے گئے. وہاں ایک شخصیت نظر آئی. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میرا نام حمزہ ہے. بتاؤ تمہارے پاس کوئی نبی آیا ہے؟ کہ تمہیں کیا کام ہے؟ کہ میں تصدیق کرنے، اقرار کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ چلو میرے ساتھ. ایک اور گھر پر لے گئے، وہاں دیکھا کوئی جوان. پوچھا تمہارا نام؟ کہ میرا نام جعفر ہے. کوئی نبی آیا ہے؟ کہ تمہیں کیا کام؟ وہی دیکھیے سوال وہی جواب وہی. تمہیں کیا کام؟ کہ میں تصدیق کے لیے آیا ہوں. کہ چلو. ایک اور مقام پر لے گئے، جہاں داخل ہوئے ایک نو عمر نوجوان نظر آیا. پوچھنا چاہتے تھے سوال کہ خود نوجوان نے پوچھ لیا.
تم وہی ہو نا کہ بھیڑیے نے جو تم سے کہہ دیا ہے بھیڑیے نے تم سے کہا ہے نا کہ مکے کے لوگ اتنے ذلیل ہیں کہ پیغمبر آیا ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں. کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا جس نے تم کو بھیجا اس نے مجھ کو بتایا. کہا نام کیا تمہارا؟ کہا علی. دیکھا آپ نے نام سنا علی؟ کہا ہاں اس نام سے واقف ہوں. کہا چلو کتنا حفاظت کا انتظام تھا دیکھ لیجئے. اپنی ساری توانائی ساری قوت کو جناب ابو طالب نے صرف کر دیا حفاظت کے لیے. بالراس ملنے کی اجازت ہی نہیں تھی. پہلے وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ پہچانو کہیں کوئی قاتل تو نہیں ہے. اتنا عبادت ہے پیغمبر کا انسان. گئے نبی کے سامنے بیعت کی کلمہ پڑھا گلے لگایا لگا کا بزر اب تم جاؤ. اب تم جاؤ اس وقت تک نہ آنا جب تک کہ میں نہ بلاؤں. کسی سے نہیں کہا یہ جو بھی آئے ہاں ٹھیک ہے. کوئی صاحب تو خنجر لے کر آئے تھے آج تو کاٹ کے رہوں گا. نزدیک آ کے کلمہ پڑھنے لگے. یہ دوسری شکل ہے. مگر ان سے کہا کہ جب تک میں نہ بلاؤں تم نہ آنا. حکم دیا اور چلے گئے. اور جانے کے بعد کہاں نبی نے بلایا؟ میدان خیبر میں جب پہنچے اس وقت کا بلاؤ ابو ذر کو. اب جب ابو ذر نظر آئے تو دیکھتے ہی کہا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا زمین نے پیدا نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اب شروع ہو گئی خسر پسر. ایمان لانے میں تو اتنے پیش پیش تھے ایک دم غائب ہو گئے. ایک دم آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آ جائیں. اور یہ ان کے لیے آسمان نے سایہ نہیں کیا زمین نے پیدا نہیں کیا. واہ اتنے دن سے ہم ساتھ ہیں. ہمارے لیے انہوں نے خود لکھا ہے کہ 5ویں تھے مسلمان. یہ ہماری جانیں قربان 5ویں. تیسرے نہیں کہا کچھ اور نہیں کہا. 5ویں مسلمان تھے. اب اس کے بعد اختلاف ہے کہ چھٹے کون تھے. اور میں جانتا ہوں چھٹے کون تھے اس لیے کہ کلام حسین قیامت تک دلوں پر نقش ہے. ہمارے ساتھ تو مخاطب کر کے کہا تھا وہ چھٹے مسلمان سعد ابن وقاص کے بیٹے. تو چھٹا کون؟ سعد ابن وقاص چھٹا تھا یا چھٹا ہوا تھا؟ تو 5ویں انہوں ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے پتا چل رہا بلایا ہے. لوگ کہنے لگے یا تو اتنا جلدی اور یا چھپ گئے. کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہہ دیا تھا جب تک نہ بلاؤ نہ آنا. بستیوں کی بستیاں گاؤں کے گاؤں اتنی تبلیغ کی ہے کہ سب کو مسلمان بنا دیا. آپ تو یہاں بیٹھے رہے میٹھا کھا لیتے ہوئے ہیں. میٹھا کھائے سب کچھ کھائے ختیجہ کی دولت ہضم کر گئے. اور یہاں پر کیا ہے؟ اکیلا گاؤں گاؤں شہر شہر پھر رہا مسلمان بناتے. بستیوں کے بستیاں مسلمان ہو گئی. اب دوسری وجہ بلانے کی ظاہر ہو گئی. میں نے عرض کیا ہے کہ سب کہہ رہے تھے ہم کو علم ملے گا ہم کو علم ملے گا. رات بھر جاگتے رہے. مگر صبح نمودار ہوئی تو نبی نے کہا آئین علی. کہا نہیں ہے آشوب چشمہ معاذ اللہ. اب وہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں. ناد علی کو پڑھا. علی آتے ہوئے نظر آئے. جب غبار صافہ کو سوار آ رہا ہے کہ جاؤ ابو ذر جاؤ سلمان. دونوں کے استقبال کو. اب جو واپس آ رہے ہیں ایک طرف سلمان ہے ایک طرف ابو ذر ہے درمیان میں حیدر ہے. یعنی ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان ہے ایک طرف 9ویں درجے کا ایمان ہے اور درمیان میں کل ایمان آ رہا. اور پھر نبی بھی چلے. استقبال انہوں نے کیا. آپ کیا کر رہے تھے؟ مڑوڑ. بڑی تکلیف تھی. مڑوڑ ہو رہا تھا. یہ دیکھ استقبال بھی ہو رہا ہے. ہم تو اتنے دن ساتھ ہیں واہ استقبال کیا ہو گیا آخر کیا کریں کدھر جائیں. جدھر سے ادھر پلٹ کے جا نہیں سکتے. ادھر بھی موت ادھر بھی موت. ادھر کھائی ادھر کنواں. کیا کریں. ٹھیک ہے اب آگے کہا جاؤ
جاؤ علی فتح کر کے آؤ. اور جب چلے تو کہا تم جا رہے ہو تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا ہے. یا رسول اللہ یہ پیچھے دعا کیوں ہے آگے کیوں نہیں؟ تو جواب دیں گے آگے سے علی کو خطرہ نہیں ہے پیچھے سے ضربت بھی تو لگی کس طرف سے کس نے لگائی کہ آگے سے خطرہ نہیں ہے پیچھے سے خطرہ ہے. میں جنگ نہیں تفصیل نہیں بیان کروں گا. گئے علی پتھر میں علم کو نصب کیا اور سب جانتے ہیں پتھر کا سینہ شق ہوا علم در آیا. علم در آیا تو ایک فقرہ ذہن میں ہے پتھر موم بن گیا. موم بن گیا پتھر کا سینہ مگر نہ نکلا مسلمانوں کے دلوں سے کینہ. وہ نرم بن گیا. آپ نرم نہیں بنے. آپ نرم نہیں بنے. اب سنیے اس قلعہ خیبر کے اندر ایک منجم رہا کرتا تھا. اس نے پیشن گوئی کی تھی روز اول. روز اول جو بھی آیا تھا دیکھ کے کہا تھا یہ تو جائے گا جائے گا. یہ دوسرے روز وہ بھی جائے گا یہ بھی جائے گا یہ بھی جائے گا سب جائے گا. یہ کہا کہ آج سے 39ویں روز قلعہ فتح ہو جائے گا. مرحب نے غصے میں آج اس کو قید خانے میں بند کرو. 39ویں روز اگر قلعہ فتح نہیں ہوا اس کا سر کاٹوں گا اسی دروازے پر. 39واں دن آ گیا اور جب 39واں دن آیا تو مرحب نے کہا لاؤ اس منجم کو. منجم جو نجوم جانتا ہے لائے در خیبر پر لے کر منجم کو مرحب پہنچا. کہا کیوں تو نے کہا تھا کہ 39ویں روز قلعہ فتح ہو گیا آج 39واں دن آ گیا. کہاں ہے فتح کرنے والا؟ اب تجھے پھینکوں گا نیچے کی طرف. اب جو دیکھا کہا ہوش کی بات کر مرحب دیکھ دروازے کے پاس کون ہے. اب جو دیکھا کوئی رکوع میں نظر آئے. رکوع میں کہا یہی ہے تیری موت کا پروانہ لے کر آیا. کون ہے؟ کہا حیدر ہے علی ہے. علی رکوع میں غیظ میں پہلے دو روایتیں ہیں. رکوع میں اس نے کہا کہ جب قلعے کے نیچے ہیں تو کام یہی تمام کر دو. یہ لکھا کہ پتھر پھینکا گیا. اتنا وزنی پتھر تھا کہ ساری فوج نے مل کر ڈھکیلا. اٹھا کر نہیں لائے ڈھکیل کر لائے. ڈھکیل کر لا کر جو پھینکا ہے سیدھے پتھر آ رہا ہے علی کی طرف. رکوع سے رکوع میں جھک کر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی دینے والا اس نے اب جو ہاتھ کو اٹھایا تو پتھر فضا میں دو ٹکڑے ہوا. ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا. اس منزل کو دیکھ کر مرحب نے غیظ میں آ کر منجم کو پھینکا نیچے کی طرف. اوپر سے نیچے آتے ہوئے ماں بین ارض و سما منجم نے آواز دی کہ یا علی ادرکنی. اب جو دیکھا تو علی کے ہاتھوں پر منجم تھا. چہرے ولایت کو دیکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. کلمہ علی نے پڑھا دیا اپنے اعجاز کے ذریعے. کلمہ پڑھا دیا. پھر وہ منزل آئی کہ مرحب کو قتل کیا علی نے. در خیبر کو کھاڑا. نبی نے کہا تھا 2 ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا. تو اس انداز سے فتح ہوئی کہ ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا اور ایک ہاتھ میں خیبر کا در تھا. دونوں ہاتھوں میں اب قتل کیا. دروازے کو کھاڑا سب جانتے ہیں. دیکھیے دروازہ اتنا وزنی تھا کہ روز 40 آدمی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. اس دروازے کو علی نے 2 انگلیوں میں اکھاڑ کر پھینک دیا. پھینکا ہے تو کہاں؟ قلعے کے گرد خندق ہے جس میں پانی ہے. فوج جا سکتی نہیں. علی نے اس در کو پل بنا دیا. اس در کو پل بنا دیا. کیسے؟ ایک سرا اپنے ہاتھ پر دوسرا سرا اس کنارے کا. آ جاؤ. فوج سے کہا. اب فوج آ رہی ہے سپاہی آ رہے ہیں. جب آئے تو اس کو اٹھا رہے ہیں ادھر رکھ رہے ہیں. تو اب نبی سے کہنے والے کہنے لگے یا رسول اللہ علی کی قوت کا کیا کہنا. ارے علی نے ہاتھوں پر دروازے کو اٹھا لیا. در حیدر پر در خیبر تھا اور در خیبر پر اسلام کا لشکر تھا. ادھر سے ادھر رگا دیا. اتنی قوت. تو نبی نے کہا رے کمزور ہو تم نے ہاتھوں کو دیکھا پیروں کو نہیں دیکھا.
پیروں کو نہیں دیکھا، پیر ہوا پر تھے، یعنی نبی نے اشارہ کر دیا خبردار نظر اٹھا کے نہ دیکھو علی کو، نظر جھکی رہے، قدموں میں رہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ چہرے کی طرف، وہ تو وجہ اللہ ہے، قدموں میں رہو۔ اگر قدموں میں رہے تو یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد جبرائیل آ رہے قصیدہ پڑھتے ہوئے، یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ قصیدہ ہے، قصیدہ۔ آج تک بہت سی تبدیلیاں ہوئی، انگوٹھی ایک تھی تو 40 دے دی، ایسے کتنے روایتوں کے مقابل روایتیں آئیں، لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ لا فتح الا فلاں۔ سوچ کے دیکھیے، کہہ سکتے آتا ہی نہیں۔ سوچ کے دیکھیے، کہہ کے نہ دیکھیے، سوچ کے دیکھیے، لا فتح الا نہیں جڑتا، لا فتح الا نہیں جڑتا، لا فتح الا نہیں، سوائے علی کے آتا ہی نہیں۔ ترجمے دو ہو گئے، لا فتح الا علی، کوئی بہادر نہیں الا علی۔ تو یہ ترجمے کوئی مان لوں تو اکیلا علی بہادر ہے، بہادر کی ضد بزدل، یہ بہادر تو دوسرے کون؟ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں سوائے علی کے۔ اب میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ وہاں مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو بساط الٹ گئی، بساط الٹ گئی۔ علی کو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اس کی حقیقت بتانا تھا۔ جب تقسیم ہونے لگی تو جبرائیل آ گئے، کہا یا رسول اللہ، حکم خدا یہ ہے کہ سب کو ایک حصہ ملے گا، علی کو 2 حصے ملے۔ سب بگڑ گئے، یہ کیا بات؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، سب برابر، ہم بھی برابر، جنگ کرو برابر، بھاگو برابر، سب برابر۔ بگڑ گئے، بگڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ان کو 2 حصے، ہم کو ایک کیوں بگڑ رہے تھے؟ مال کما رہا اس لیے نہیں بگڑ رہے تھے، مال کما رہا اس لیے نہیں بگڑ رہے تھے، اس لیے بگڑ رہے تھے معلوم نہیں صبح کو کس کی صورت دیکھی کہ آج یہ دن نصیب ہوا۔ شریعت اسلام میں مرد کو 2 حصے ملتے، عورت کو 1 حصہ۔ بات بگڑنے کی تھی نا بھائی، اب تک سمجھ رہے تھے تقدیر بگڑی، اب سمجھ گئے سنت بگڑ گئی۔ علی سنت بگاڑ، اگر علی سے اگر ٹکرا ہو سنت بدل دیتے ہیں۔ فاطمہ مذہب بدلتی ہیں، علی سنت بدلتے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں مذہب بدلتی ہے؟ لفاظی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ کسی نے سلام کیا کر کے معافی چاہیں گے، بہت دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی شہزادی کو ہماری طرف سے، آئیں گے معافی چاہیں گے، آ کے سلام کیا تو جواب سلام نہیں دیا، جواب سلام نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب سلام واجب ہے۔ ترک سنت گناہ نہیں ہے، ترک واجب گناہ ہے۔ جواب نہیں دیا تو واجب کو ترک کیا، ترک واجب گناہ۔ شہزادی کی طرف گناہ کی نسبت گناہ عظیم ہے، تو شریعت نے جواب دے دیا۔ مسلمان سلام کرے تو جواب دو، مشرک سلام کرے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج فاطمہ نے مذہب بدل دیا۔ فاطمہ ہو تو ایسی کہ مذہب بدلتے، علی ہو تو ایسا کہ سن بدل کر رکھتے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے بدلنے والے میرے مولا علی۔ کوئی کیا بیان کر سکے؟ اگر مدحت بیان کرنے میں لمحات میں بھی کچھ آ جائے ذہن میں، خدا کی قسم زندگی کامیاب و کامران۔ کامیاب کامران ہے اس لیے کہ عبادت تو سبھی کرتے ہیں، کون کہتا ہے نہ کرو؟
مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ عبادت کر لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، عبادت وہ ہے جو قبول ہو جائے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا بس ذکر کرو، محبت کرو، ارے یہ تک کہہ دیا عبادت میں تصنع غلط، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، گئی نماز، مگر رونے کے بارے میں کیا کہا؟ رونا نہیں آیا، رونے والوں جیسی صورت بنو۔ دیکھا، یعنی یا تصنع جائز ہو گیا۔ محبت اس منزل کو کہتے ہیں، محبت اس منزل کو کہتے ہیں۔ یہ ہے میرا مولا، یہ ہے میرا مولا۔ علی ابن ابی طالب کون ہے جو ان منزلوں تک پہنچ سکے یا پہچان سکے؟ عزیزان محترم، جب خود علی ایسے صاحب اعجاز تھے تو بتاؤ دعائے علی کی منزل کیا ہوگی؟ دعائے علی کی منزل، اور نتیجے دعا پر نظر رہے۔ حسن اور حسین جیسے بیٹے ہونے کے باوجود علی دعا کر رہے ہیں، مالک ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے حسین کا مددگار بنے۔ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے عباس کی ضرورت ہوئی، سارے انبیاء کو ضرورت ہوئی علی کی، اور علی کو ضرورت ہوئی عباس کی۔ دو لفظوں میں بات کو تمام کروں، سن لیں اتنا کہ دین کو لانے والے رسول، دین کو لانے والے رسول، انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے رسول، علی نے کہا کہ سارے انبیاء کی میں نے چھپ کر نصرت کی ہے اور کھل کر نبی اکرم کی نصرت کی ہے، تو دین کو لانے والے انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے رسول اور سارے انبیاء کی نبوتوں کی مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے علی، اور بچانے والے حسین، بچانے والے حسین۔ تو جو سارے انبیاء کی نبوتوں کو بچا لے اس قوت کا نام ہے حسین، اور حسین کی قوت کا نام ہے عباس، حسین کی قوت کا نام ہے عباس، قوت حیدر کرار عباس، علی کی یادگار عباس، اہل بیت کا مددگار عباس، زینب کا پردےدار عباس، حسین کا تنہا لشکر جرار عباس، علی کی چلتی ہوئی تلوار عباس، وفاؤں کا پروردگار عباس۔ یہ ہے ابوالفضل عباس جو علی کی دعا کا نتیجہ، دعا کی اور اپنے بھائی سے کہا، بھائی عقیل، میں ایک ایسے خاندان اور قبیلے کی لڑکی سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے جو فردن پیدا ہو ننیالی اور ددیالی دونوں طرف سے شجاعتوں کا آئینہ دار بن جائے۔ جناب عقیل نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، اس کے بعد پتا چلا کہ کوئی قبیلہ خیمہ زن ہے، ان کو معلومات تھے، ہو گئی بات، وہاں پہنچے، دق الباب کیا تو سردار قبیلہ نکلا اور اس نے دیکھ کر سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ آپ اور میرے گھر تشریف لائے، آئیے اے سید عرب کے بیٹے، آپ تشریف لائے۔ پہلے تو 3 روز تک مہمانی کی، جب 3 روز ہو گئے اس کے بعد کہا آنے کا سبب اگر اجازت ہو تو دریافت کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ کہا سید عرب کے بیٹے کیوں تشریف لائے؟ کچھ حکم ہو تو کہیے۔ کہا سردار میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی سے علی کا نکاح ہو۔ کہا کون علی؟ جو رسول کا داماد بنا تھا۔ ہاں۔ کہا رکو، آج میرے یہ نصیب ہو گئے، علی کی نسبت آئی ہے۔ فوراً گھر میں گیا، اپنی زوجہ سے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ کہا کون ہے جو ہماری دختر سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہا پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو تب بتاؤں۔ اس مومنہ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور ادا کر کے پوچھا تو کہا کہ علی ہے، علی اور ہماری بیٹی سے شادی، آج نصیب بلند ہو گئے ہمارے۔ ٹھیک ہے، حسب قاعدہ دختر سے تو پوچھنے۔ اب سنیے، آئیں
اور جا کے ام البنین سے پوچھا بیٹی تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ جواب کیا دیا؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ قبول ہے نہیں کہا، کہا مجھے معلوم ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ رات کو سو گئی تو خواب میں رسول اللہ کی بیٹی کو دیکھا، شہزادی فاطمہ زہرا خواب میں آئی، اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں کنگھی کی، مجھے دلہن بنایا اور دلہن بنا کے کہا کہ تجھے مبارک ہو۔ کیا کہا؟ علی سے شادی ہو رہی کہ نہیں؟ تجھے مبارک ہو، تو میرے ایک بیٹے کی ماں بننے والی، تو میرے ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ شادی ہوئی اور یہ پہنچی دہلیز پر، پہنچ کر رک گئی۔ لوگوں نے کہا بی بی آگے بڑھیے۔ کہا کیسے آگے بڑھوں؟ روت جا رہی تھی۔ کہا تم مالکہ ہو؟ کہا مالکہ نہ کہنا، یہ دہلیز کس کے گھر کی دہلیز ہے؟ فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ ہے یہ۔ پہلے پیشانی خم کی، بوسہ دیا، آگے بڑھی، حسن اور حسین نے استقبال کیا تو دونوں کو گلے لگا کے کہا کہ بچوں مجھے ماں نہیں سمجھنا، میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ ہے ایسی ماں کا بیٹا ابو الفضل عباس۔ اور جب ولادت ہوئی ہے جناب ابو الفضل عباس کی دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ حسین آئے مولا کی خدمت میں، مسجد میں آ کے کہا کہ بابا میں آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں، وعدہ کیجئے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ کہا حسین تم مانگو اور علی نہ دے۔ جیسے ہی سنا ابا کے دامن کو ہٹایا، حسین کی گودی میں بنی ہاشم کا چاند چمک رہا تھا۔ کہا بابا بچے کو مجھے دے دیجئے۔ کہا حسین عباس تمہارے حوالے۔ کہہ تو دیا، رو رہے تھے۔ دوسری روایت نے یہ بتایا کہ امیر المومنین کو جب اطلاع ہوئی تو آئے ام البنین کے پاس، ام البنین کی گودی میں عباس تھے۔ کہا کہ یا علی بچے کو لو، بچے کو ہاتھوں میں لیا۔ آپ دیکھیے نزاکت کو، دیکھیے نزاکت کو، دیکھیے ہاتھوں میں لے لیا۔ ام البنین نے کہا کہ کیا بات ہے نہیں معلوم، یہ مسلسل کوشش کر رہی ہوں، یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ کہا کیسے کھولے گا، میرا بیٹا ہے نا۔ کہا بلاؤ حسین کو۔ حسین آئے، حسین آئے، دیکھیے ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، آہٹ ہوئی۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا سن ہوتا ہے، کیا شعور ہوتا ہے۔ آہٹ ہوئی، حسین قریب آئے، آنکھیں کھولی نہیں، ہاتھوں کو بڑھا دیا۔ روز اول ہاتھوں کا نذرانہ دے دیا، دے دیا نذرانہ۔ اب حسین نے گودی میں اٹھایا، آنکھیں کھولی، یعنی سب سے پہلے ولادت کے بعد حسین کے چہرے کو دیکھا اور وقت آخری مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھا۔ گودی میں اٹھا لیا، حسین لے گئے، حسین لے گئے۔ عزاداران حسین، وہ منزل آئی جب ولید نے حسین کو طلب کیا تھا۔ ولید نے بلایا، لکھا ہے کہ زینب نے محافظوں کو تیار کیا، 18 محافظ تھے۔ یہ چلے اور دارالامارہ تک پہنچے، حسین داخل ہوئے، کوئی اور نہیں جا سکے۔ دارالامارہ کا دروازہ بند کیا گیا، اندر سے قفل لگا دیا گیا۔ حسین پہنچے، ولید بھی موجود تھا اور وہ ملون مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، پیر پر پیر رکھا ہوا۔ حسین کو دیکھ کر نہ تعظیم کی نہ کچھ کیا، پیر پر پیر رکھا بیٹھا رہا۔ ولید نے مقصد بتایا، خط کھول کر پڑھا اور کہا کہ بیعت کا مطالبہ ہوا ہے۔ حسین نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم مجھ جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کے حسین اٹھ رہے تھے کہ مروان نے کہا ولید کیا کر رہا حسین، چلے جائیں گے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، بیعت لے لے ورنہ سر کاٹ دے۔ بس یہ سننا تھا، حسین جلال میں آ گئے۔ دیکھیں لفظ کیا ہے، غور سے دیکھ کر کہا ابن الزرخا، ابن الزرخا انت تقتلنی، ابن الزرخا اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے،
تو اور مجھے قتل کرے گا. اس میں آواز بلند ہوئی. جیسی آواز بلند ہوئی یہ آواز ان تک پہنچ گئی جن کو زینب نے بھیجا تھا, ان تک پہنچ گئی. اب آپ تصور میں رہیے, آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی بیٹا کسی گھر میں بند ہو, اندر سے آواز آ رہی ہو, خطرہ ہو, آپ باہر ہو, آپ کا کلیجہ کیا کہے گا, دل کا کیا عالم ہوگا. عباس پریشان ہو گئے, چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہ علی اکبر, علی اکبر, علی اکبر, آقا کی آواز آ رہی ہے, آقا کی آواز آ رہی ہے, کیا کریں. کہ ہٹو ہٹو. سب کو ہٹایا, دوڑتے ہوئے عباس چلے. روایت کے الفاظ ہے ٹھوکر لگائی دروازے پر, ایک ٹھوکر لگائی فاتح خیبر کے بیٹے نے. ایک مرتبہ دارالعمارہ کا دروازہ گرا, اور جیسے ہی گرا پاس سے تلوار کی نیام کو نکال کر پھینک دیا. دوڑتے ہوئے چلے, چشم زدن میں پہنچ گئے. حسین کے گرد پہلے طواف کیا, طواف کیا. علی اکبر آگے طواف کیا. کہ بھائی بتائیے, آقا بتائیے کس نے بدتہذیبی کی, ابھی سر خطوں میں ڈال دو. علی اکبر آگے بڑھے, بابا میں زندہ ہوں بابا. کس نے آنکھ اٹھا کر دیکھیے, آنکھیں نکال کر خبر میں ڈال دو. بنی ہاشم نے حلقے میں لے لیا. مولا بتائیے, مولا بتائیے. یہ کہتا ہوں فقرہ کو اعتراض نہ کرے, یہ حسین کی امامت کا کمال تھا, یہ حسین کی امامت کا کمال تھا جو عباس کے جلال کو روکا. جلال عباس کو روک لیا. عباس, عباس میرے شیرو, میرے شیرو رکو, جنگ کی ابتدا ہم نہیں کریں گے. ارے کتنی آواز باہر آئی. عباس تم اتنے بے چین ہو گئے, اتنے بے چین ہو گئے. آپ کو پتا ہے جب تک عباس تھے کسی کی مجال نہیں تھی راست طور پر حسین سے بات کر سکتا, کیونکہ عباس کھڑے ہوئے, عباس کھڑے ہوئے. یہ ہیبت و جلال عباس کا, سب کھڑے ہوئے. حسین کا وہ فقرہ واضح کر گیا جو کہہ رہے تھے, عباس جب تک تم جاگ رہے تھے 9 شبیں مسلسل جاگتے رہے. کہ عباس جب تک تم جاگ رہے تھے اشقیاء کو نیند نہیں آ رہی تھی, اور سیدانیہ چین کی نیند سو رہی تھی. تم سو گئے عباس, اب اشقیاء سکون کی نیند سوئیں گے, اب سیدانیوں کو نیند نہیں آئے گی عباس. تو یہ ہے عباس. اب بتاؤ حسین کا کیا حال ہوا ہوگا جب عباس جا رہے تھے, جب عباس جا رہے تھے. حسین کا حال سے پہلے دیکھو ان شہزادیوں کا کیا حال تھا. خیموں میں گئے, میں رخصتی نہیں پڑھوں گا, اتنا فقرہ عرض کروں گا. عباس کو دیکھا اور زینب نے اپنے بازو کو دیکھا. جاؤ عباس, خدا حافظ. ارے راوی کہتا ہے کسی کی رخصتی ایسی نہیں دیکھی جیسے عباس کی رخصتی دیکھی ہے. ایک ساتھ سارے خیموں کے پردے اڑ گئے, عورتوں اور بچوں کی ایک ساتھ آواز آئی, یا علی, یا علی, یا علی. ارے کلیجے دہل رہے تھے کہ عباس جا رہے ہیں, عباس جا رہے ہیں, کلیجے دہل رہے تھے. خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے. عباس کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں. جب نکلے جا رہے ہیں, حسین نے آواز دی, رکو عباس, رکو. رک گئے. عباس پرچم جھکو. عباس پرچم کو جھکایا. پرچم پر لکھا ہوا تھا کہ نصر من اللہ و فتح قریب. اپنے ہاتھ سے نیچے لکھ دیا کہ نان اللہ ہے. جاؤ عباس, خدا حافظ عباس. عباس اللہ نگہبان, عباس جاؤ. عباس ادھر چلے, پرچم نظر آ رہا ہے. اب راوی کہتا ہے ہم نے ایک بچی کو دیکھا جو کبھی اس خیمے میں جا رہی تھی, کبھی اس خیمے میں جا رہی تھی. ایک ایک خیمے سے بچوں کو باہر لا رہی تھی. آؤ بچوں آؤ, میرا چچا پانی لا رہا ہے. آؤ بچوں, میرا چچا پانی لا رہا ہے. لکھا تقریباً 100 بچے تھے. آگے سکینہ کھڑی تھی, ہر بچے کے ہاتھ میں خالی کوزہ ہے. بچے تڑپ رہے ہیں. سکینہ کہہ رہی صبر کرو, صبر کرو, میرا چچا پانی لا رہا ہے, میرے چچا گئے ہیں پانی لا رہے ہیں. عباس گئے, کہا دیکھو میرے چچا جا رہے ہیں. پرچم جدھر جدھر جا رہا ہے بچوں کی نظر ہے.
سکینہ کہہ رہے ہیں دیکھو میرے چچا کا رخ فرات کی طرف ہے. بڑھتے بڑھتے دیکھا ادھر ادھر، اور دیکھو آگے فرات کے پاس پرچم جھکا. کہا دیکھو میرے چچا پانی لے رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد پرچم اٹھا. کہا بچوں مبارک ہو، میرے چچا پانی بھر چکے، پانی آ رہا ہے. اب ایک مرتبہ پرچم تیزی سے خیموں کی طرف آ رہا ہے. سکینہ کہہ رہے آؤ آؤ بچوں آؤ. لکھا جیسے جیسے پرچم قریب آ رہا تھا بچے آگے بڑھتے جا رہے تھے. اللہ جلد پانی ملے، جلد پانی ملے. اب دیکھا پرچم آتے آتے ایک مرتبہ جھکا، ایک طرف پرچم جھکا. بچوں نے کہا پرچم کیا ہوا؟ پھر بلند ہوا، مگر ایک جانب سے دوسری جانب آ گیا. کیا بات ہے، پرچم ادھر کیوں آیا؟ اب دوسری جانب سے جو جھکا اب پرچم نظر نہیں آتا. کلیجے دہلنے لگے، مالک میرے چچا کو بچا لے، میرا چچا کو بچا لے. ارے حسین تیزی سے گئے، بچے دیکھ رہے معلوم نہیں حسین اتنی تیزی سے کیوں گئے. حسین گئے تیزی سے، علی اکبر ساتھ ہیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. علی اکبر ساتھ ہیں، جا رہے ہیں. عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، بھائی کی لاش بھائی نے دیکھی، اپنے آپ کو گرا دیا. حسین رخسارے پر رخسارہ رکھا. عباس حسین آیا، عباس عباس حسین آیا. عباس آنکھیں کھولو. عباس عباس زینب تمہیں یاد کر رہی ہے. عباس عباس سکینہ تم کو بلا رہی ہے. عباس اٹھو، عباس اٹھو. اے جانے والو یہ عباس ہے، یہ عباس ہے. کہاں یاد آئی حسین کو؟ ارے کوئی پہچانے منزل عباس کو. حسین خود جنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے گرے. بہت روئیں گے آپ، مجھے یقین ہے. گھوڑے سے گرے حسین. آپ کے زمانے کے امام سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام و جد مظلوم پر کہ جنہیں تیروں کا تابوت نصیب ہوا. وہ امام نہ زین پہ تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر رکے ہوئے، تیروں پر رکے ہوئے. اب بتاؤں شمر نے کیا کیا؟ خدا کی لعنت ہو اس پر. زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ادا کرنے کے لیے. تیروں پر حسین اس نے دبایا، تیر آر پار ہونے لگے. اب دیکھیے نسبت کو بتا رہا ہوں. دو منزلیں، ایک تو یہ کہ حسین نشیب میں ہیں، نشیب میں کمزور ہو چکے ہیں، خون بہ چکا ہے. زینب کی آواز آئی میرا بھائی میرا بھائی. کمزوری کے عالم میں کونیوں پر زور دے کر اٹھے، زور دے کر اٹھ کے فرات کی طرف دیکھا. اب عباس کو پکارا، عباس عباس. زینب باہر آ گئی. عباس ہاں اس منزل کو سن لیجئے. تیر آر پار ہونے لگے، اس ملون نے دبایا، اب تیر آر پار ہونے لگے. چاہنے والوں جیسے جیسے وہ دبا رہا تھا، حسین کبھی یہ ہاتھ زمین پر مار رہے تھے، کبھی یہ ہاتھ زمین پر مارتے جاتے تھے. جو حال حسین کا تھا. ادھر حسین عباس کے جسم سے تیر نکال رہے تھے. عباس کا جسم تیروں سے چھلنی ہے، حسین تیر کو نکال رہے ہیں. ادھر شمر نکال رہا تھا. جب شمر تیر نکال رہا تھا حسین یہ ہاتھ کبھی مار رہے ہیں، وہ ہاتھ زمین پر مار رہے ہیں. چاہنے والوں ہاتھ تھے نا، ہاتھ تھے نا. ارے میرا آقا عباس، ارے بازو کٹے ہوئے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. ہر علاقے سے خیمے تک گئے حسین، مگر یہاں کیسے گئے؟ روایت نے بتایا سر پیٹتے ہوئے گئے، رخسارے پر تماچے لگاتے ہوئے گئے. علی اکبر ہاتھوں کو تھام رہے تھے. بابا نہ رو بابا، بابا نہ رو بابا. ارے آج یہ وقت آ گیا کہ بیٹا باپ کو پڑتا دے رہا ہے. بابا نہ رو بابا. کہ اکبر اجڑ گیا میرا گھر، واہ مصیبتا. سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر، واہ مصیبتا. حیات تازہ داغ پدر، واہ مصیبتا. اس کے بعد چلے ہیں. بس آخری جملہ اور مجلس کو تمام کروں. وہاں پہنچے خیمے گاہ تک، عباس کے پرچم کو نصب کیا. خیمے میں داخل ہو گئے. امامہ حسین کے سر پر نہیں ہے، پیر میں ڈالے نہیں ہے، گریبان چاک ہے. کہ زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، رباب آؤ.
सारी सैदानियों को जमा कर लिया। अबा के दामन में कुछ छुपा कर लाए थे। अब जो दामन हटाया, अब्बास के कटे हुए चाने थे, चालों को रख दिया। कि ज़ैनब मेरा भाई मर गया, ज़ैनब मेरी कमर टूट गई, ज़ैनब मेरा कोई सहारा नहीं है। सैदानियों ने सर पीटना शुरू किया। वाह मोहम्मदा वाह अलिया मातम सैद। मालिक तुझको वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जितने हाजरीन हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मालिक तुझको वास्ता करबला वालों का, हम में जो बीमार है न शिफाए कामिल अता फरमा, हम में इत्तेहाद अजीम अता फरमा, हमारा खातिमा ईमान पर हो, कायम आली मोहम्मद के ज़हूर में ताजिल फरमा और हमको उनके नासरों में शुमार फरमाया। 2 मजलिसें रह गए हैं भाई, आपसे इल्तिजा है तशरीफ लाइए, औरों को भी इत्तला दीजिए। कल और परसों इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब तरीन और इसके नतीजे की मजलिसें रहेंगी।